عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اس فانی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے آقا اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی۔ اس طرف تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے دو تمہیدی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 عذاب و ثواب قبر، اور نمبر 2 سماع موتیٰ۔ عذاب و ثواب قبر کا مطلب یہ ہے کہ کافر اور گناہگار مومن ان دونوں کو قبر میں عذاب ہوگا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں قبر میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوں گی۔ تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہر مرنے والے کو قبر میں عذاب یا ثواب ہوگا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مرنے والا کم از کم اپنی قبر میں اتنی زندگی ضرور رکھتا ہے جس سے وہ عذاب یا ثواب کو محسوس کر سکے۔ ہر مرنے والا اللہ کے عذاب یا ثواب کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں محسوس کرنے کی زندگی رکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اگر سمجھ لیا جائے تو عقیدہ حیات النبی سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے سماع موتیٰ۔ سماع موتیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اگرچہ ان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ہم انہیں قبر میں دفن کر دیتے ہیں، مگر فوت ہونے کے بعد بھی مردے اپنی قبر میں زندہ لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ لی جائے تو ظاہر ہے سنتا وہی ہے جس میں کسی نہ کسی طریقے کی زندگی موجود ہو۔ تو اگر عام مرنے والا اپنی قبر میں لیٹ کر زندہ لوگوں کی گفتگو، بات چیت سننے کی حیات رکھتا ہے، تو اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر عام مردہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو اللہ نے نبیوں کے سردار کو کتنی پیاری زندگی عطا فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں کافر کو بھی عذاب ہوتا ہے، گناہگار مسلمان کو بھی عذاب ہوتا ہے، اور نیک پارسا آدمیوں کو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ ہے 16واں سپارہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، معیشتاً ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اس تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس تنگ زندگی سے مراد آخرت اور قیامت کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس کی زندگی ہم تنگ کرتے ہیں اسے قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ بندوں کو کہاں سے اٹھائے گا؟ قبروں سے۔ تو پتہ چلا معیشتاً ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ اور مسند بزار میں یہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود معیشتاً ضنکا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اور اس کی تفصیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں موجود ہے، جو مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد شریف، یہ دونوں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے یہ ہدایت فرمائی
کہ اے میرے صحابہ، اللہ سے قبر کی عذاب کی پناہ مانگتے رہنا۔ تو اس سے پتہ چلا قبر میں عذاب ہے، اسی لیے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جب مردہ قبر میں سوالوں کے درست جواب نہیں دیتا، پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے جہنم کا بستر بچھاتے ہیں اور اسے آگ کا لباس پہناتے ہیں، اور اس کی قبر کی ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھول دیتے ہیں، جسے جہنم سے گرم ہوا اور عذاب اس کی قبر تک پہنچتا رہتا ہے۔ پھر ایک بہرا اور گنگا فرشتہ جس کے ہاتھ میں اتنا سخت اور بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو ایک مرتبہ مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس پہ مارتا ہے، مردے کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے وجود کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت تک اس مرنے والے کو اسی عذاب میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ تو قیامت تک گناہ گار کو عذاب ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ قبر میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب موجود ہے۔ جس طرح گناہ گار انسان کو قبر میں عذاب ہوگا، کافر کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ مسند ابو یعلا، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع صحابہ میں ایک دن سوال کیا، پوچھا اتدرون مل معیشۃ دنکا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے معیشۃ دنکا سے کیا مراد ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، اس کے لیے تنگ زندگی۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا مل معیشۃ دنکا، تمہیں پتہ ہے یہ معیشۃ دنکا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کی مبارک عادت تھی، جب بھی سرکار سوال کرتے عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، آقا معیشۃ دنکا سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے غیب کی بات، اور غیب کی بات یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہی عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، معیشۃ دنکا سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عذاب الکافر فی قبرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مرنے کے بعد انہیں قبر میں بھی عذاب دے گا۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ قبر میں عذاب ہے، کافر کے لیے بھی اور گناہ گار مومن کے لیے بھی۔ حضرت ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں عذاب قبر کا ذکر کیا تو یہ کہاں پہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طور کی آیت نمبر 47 تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کے لیے قیامت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب موجود ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ظالموں کے لیے قیامت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، تو یہ جو قیامت سے پہلے عذاب ہے اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر تو صحابی رسول نے کی ہے، اور بعض بدبخت لوگ
ایسے بھی موجود ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے کہ قول صحابی حجت نیست. ہمارے نزدیک تو صحابی کی بھی کوئی حجت نہیں. وہ ایک بدبخت جیل میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ بکواس کرتا ہے کون معاویہ, کیا ہے معاویہ. ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں. تو ایسے بدبختوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ امام حاکم نے المستدرک کی پہلی جلد میں اس بات کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں شخصیات کے نزدیک اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر صحابی رسول کرے, وہ تفسیر خود رسول اللہ کی تفسیر شمار کی جاتی ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک صحابی رسول کی تفسیر خود رسول اللہ کی تفسیر شمار کی جاتی. تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب موجود ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبر کے اندر مردہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان کلمہ گو گناہگار ہے, اسے جب قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو کم از کم اس کے پاس اتنی زندگی ہوتی ہے کہ جس سے وہ عذاب کو محسوس کرتا ہے, عذاب کو محسوس کرتا ہے. اگر محسوس نہ کر سکے تو اسے عذاب دینا فضول ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کافر کو, گناہگار کلمہ گو کو قبر میں عذاب دیتا ہے اور اس مرنے والے کی مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کے پاس اتنی زندگی موجود ہوتی ہے جس سے وہ عذاب کو محسوس کرتا ہے, تو خود سوچئے کہ اگر ایک کافر اپنی قبر کے اندر عذاب کو محسوس کر رہا ہے اور اس میں زندگی موجود ہے, اگر ایک کلمہ گو گناہگار قبر میں عذاب کو محسوس کر رہا ہے, اس میں زندگی موجود ہے, جب ایک کافر اور گناہگار کلمہ گو اپنی قبر میں زندہ ہے تو مدینے کے تاجدار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھا کہ گناہگاروں کو, کافروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. اب قرآن کی روشنی میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں جو نیک لوگ ہیں انہیں قبروں میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں. اگر محسوس نہ کر سکے تو انہیں نعمتیں دینا ایک فضول کام ہے, اور اللہ فضول کام کرنے سے پاک ہے. اللہ فضول کام کرنے سے پاک ہے. قرآن مجید کا 13واں سپارہ سورہ ابراہیم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے. اب اس میں جو اللہ نے فرمایا دنیا میں اور آخرت میں, دنیا سے مراد یہ دنیا ہے اور آخرت سے مراد قبر کی دنیا ہے, کیونکہ انسان کی آخرت کا آغاز ہی قبر سے ہوتا ہے. اور سورہ ابراہیم کی اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ابو داؤد شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے, اس کی قبر بند کر کے اس کے احباب پلٹ کے چلے جاتے ہیں, تو 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں, آ کر اس سے پوچھتے ہیں مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, میرا رب تو اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں ما دینک, اے قبر میں لیٹنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جلوہ گر ہوتے ہیں, فرشتے سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے, اب تو پھنسا ہے قبر میں, اب تو کہے گا بڑی شانوں والے ہیں
فرشتے یہ سوال نہیں کریں گے، فرشتے یہ پوچھیں گے کہ اب تو تو مانے گا کہ حضور حاضر ناظر ہیں سامنے جو موجود ہیں، اب تو مانے گا سرکار زندہ ہے سامنے جو موجود ہیں، اب مانے گا بڑی شانوں والے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، فرشتے پوچھیں گے یہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، آج بتا کون سا عقیدہ رکھتا تھا، احمد رضا اور مہر علی شاہ والا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ جو مومن ہوگا وہ عرض کرے گا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے پتا چلا یہ حضور ہیں؟ وہ عرض کرے گا میں نے اللہ پر ایمان لایا، قرآن مجید کو پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ ساری تفسیر بیان کرنے کے بعد حضور نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی مومن کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ حق بات پر مومن حق پہ دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ اب تھوڑا سا سوال ہے آپ سے، ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ مردہ بے جان بے حس بندے کا کام ہے یا ثابت قدم رہنا زندہ بندے کا کام ہے؟ جب حیات ہی نہیں تو ثابت قدم کیسے رہے گا؟ ثابت قدم وہ رہتا ہے جس کے اندر حیات موجود ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے مومن دنیا میں بھی ثابت قدم ہے، قبر میں بھی ثابت قدم ہے۔ تو پتا چلا کہ مومن کے اندر اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اتنی حیات موجود ہوتی ہے جس سے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اگر مومن دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ ہے اور ثابت قدم ہے تو مومن کو جس مصطفیٰ کے صدقے میں ایمان ملا ہے وہ مصطفیٰ اپنی قبر میں کتنے زندہ ہوں گے، وہ سرکار اپنی قبر میں کتنے زندہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا کہ کافر ہو، گناہگار کلمہ گو ہو یا اللہ کا نیک بندہ ہو، یہ سارے کے سارے اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور اللہ کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتے ہیں، اور محسوس وہ کرتا ہے جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے کی زندگی موجود ہو۔ اگر گناہگار کافر مومن اپنی قبر کے اندر زندہ ہے تو مدینے کے تاجدار کی زندگی کا تصور کون کر سکتا ہے؟ سرکار کی شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری تمہید جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سمائے موتا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ جو قرآن مجید نازل ہوا یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات جاری فرمائے، ان کی روشنی میں مرنے والا مرنے کے بعد بھی زندہ لوگوں کی بات سنتا ہے۔ توجہ آپ حضرات میری طرف رکھیں، چند صاحب تھوڑی جلدی فرمائیں۔ مرنے والا مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی بات سنتا ہے، زندہ لوگوں کی بات سنتا ہے، اس کے اندر اتنی جان موجود ہوتی۔ اور یہ تخصیص نہیں ہے کہ مرنے والا اگر نیک ولی ہوگا پھر سنے گا، نہیں، مرنے والا گناہگار کیوں نہ ہو، مرنے والا کافر کیوں نہ ہو، مرنے والا اتنا متشدد کافر ہو کہ اللہ کے عذاب کی آڑ میں آ کے مر گیا ہو، اتنا مشدد کافر بدبخت کافر بھی مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی بات سنتا ہے، زندہ لوگوں کی بات سنتا ہے۔ اس کے اندر اتنی زندگی ہوتی ہے کہ وہ زندہ لوگوں کی بات سن سکے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک۔ گھر جا کے اس کا ترجمہ صرف پڑھیے، کسی مسلک کا ترجمہ پڑھ لیجیے، ویسے پڑھنا تو امام محمد رضا کا ہی ترجمہ چاہیے، پڑھنا تو امام اہل سنت کا ہی ترجمہ چاہیے، لیکن آپ کسی مسلک کے عالم کا ترجمہ پڑھ لیں، سب میں یہی بات موجود ہے۔ میں اسے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک۔
اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور اپنے برحق نبی ہونے کا درس دیا، اور کہا کہ اللہ کی توحید کو بھی تسلیم کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں اس بات کو بھی تسلیم کر لو، اور اپنے اعمال کو درست کر لو، کل قیامت کے دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ وہ قوم بڑی بدبخت تھی، انہوں نے آگے سے کہا کہ اے صالح، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے کوئی معجزہ دیکھیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بات یاد رکھیے، جو ڈیمانڈ کر کے مانتا ہے اس نے ماننا نہیں ہوتا، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ کچھ دیکھے بغیر ہی مان جاتا ہے۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ انہوں نے کہا جی اے صالح علیہ السلام، ہم معجزہ دیکھیں گے پھر آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کا پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں جوان زندہ اونٹنی نکلے تو ہم اسے آپ کا معجزہ سمجھیں گے اور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ صالح علیہ السلام اللہ کے برحق نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی وقت وہ پتھر پھٹا، پتھر کے اندر سے زندہ جوان اونٹنی باہر آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تمہاری ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی ہے، اب اپنے وعدے پہ پورے اترو اور سب کے سب مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ سوائے چند لوگوں کے کوئی اور ایمان لے کر نہیں آیا، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر انہیں خبردار کیا اور کہا اے میری قوم، تم نے اللہ کو بھی نہیں مانا، تمہارے مطالبے کے مطابق میں نے جو تم نے مطالبہ کیا وہی معجزہ دکھایا، پھر بھی تم نے میری رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ایک بات کو یاد رکھنا، اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے، جہاں اس کی مرضی ہے جائے، جہاں چرے، اسے تنگ نہیں کرنا، اسے مارنا نہیں ہے، اس پہ تشدد نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کی ان آیات کے ترجموں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس قوم نے کیا کیا؟ اس اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، اس اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا۔ صرف یہاں پہ وہ بدبخت بس نہیں ہوئے، کاٹنے کے بعد کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، تم نے کو تو کہا تھا کہ اگر ہم اس اونٹنی کو ماریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب کدھر ہے؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ اللہ اکبر۔ اس قوم نے یہ ڈیمانڈ کی تو رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے زلزلے کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ وہ قوم جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تھی، وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہوگی زلزلے سے۔ اور قرآن مجید میں ہے صبح کے وقت وہ قوم الٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے عذاب سے وہ سارے کے سارے کافر مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو رستے میں اسی قوم کے اوپر سے گزرے۔ وہ قوم جو تباہ و برباد ہو چکی ہے، اللہ کے عذاب سے مر چکی ہے، مرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے خطاب فرمایا، مردے نہیں سن دے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھائیں نا، بڑے بڑے بدبخت بیٹھے ہوئے، مردے نہیں سن دے۔ میں آخیا ذرا قرآن مجید کی آیات کا تلاوت تو کرو، تمہیں پتہ چلے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے خطاب کیا۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 79 ہے، آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سن دے، میں آ کے پٹھانلی مسجد آ کے دیکھو میرے زندے بھی نہیں سن دے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت اتنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کی اور سبحان اللہ آپ کی اتنی ڈھیلی۔
یا تو میں پڑھنے میں کنجوسی کروں پھر تو آپ سبحان اللہ ڈیلی کہیں، میں پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا، آپ سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ میں قرآن مجید کی آیت پھر پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، مسجد کے در و دیوار کو بھی پتہ چلے قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین۔ اللہ اکبر، ایسی سبحان اللہ ہو دل میں ٹھنڈ بھی پڑے۔ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اس مردہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ مردہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ سنیے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم ایسے بدبخت ہو کہ تمہیں خیر خواہی کرنے والا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ یہی حال آج ہماری قوم کا ہے۔ میں کبھی کبھار نا یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں فلاں بندے کو سپورٹ نہ کیا کرو، فلاں بندے کا ساتھ نہ دیا کرو، بعد میں لوگ باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ممبر پہ مولوی صاحب کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور میں نے کہا بدبختو، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جس کا ساتھ تم دے رہے ہو اس کے ساتھ تم نے کل قیامت کے دن جہنم میں بھی جانا ہے۔ لیکن لوگوں کو نصیحت کرنے والا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ لوگ تو صرف دنیاوی لالچ اور دنیا کے پیچھے کسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساتھ اس کا دو جس کا ساتھ دینا کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نصیحت کرنے والا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے خطاب کس سے کیا؟ وہ قوم جو مر چکی تھی، وہ قوم جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ قوم جو اللہ کے عذاب سے، زلزلے کی وجہ سے مرنے کے بعد الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اگر مردے نہ سنتے تو حضرت صالح علیہ السلام کبھی ان سے خطاب نہ کرتے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے کسی نبی کا کوئی کام ابس، فضول، بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر نبی کا کام ایگزیکٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خطاب کر کے بتا دیا، اور اللہ نے اس خطاب کو قرآن کا حصہ بنا کے بتا دیا۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی سنتے ہیں، کافروں کے اندر بھی اتنی زندگی ہوتی ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ وہ کافر جو بدترین کافر ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے مرے ہیں، اگر وہ کافر مرنے کے بعد اتنی زندگی سنتے ہیں، اتنی زندگی رکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا خطاب سن رہے ہیں، اگر مرنے کے بعد کافروں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں، جو بندہ یہ کہے نا آئندہ مردے نہیں سن دے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اس کا، اور کسی بھی قبرستان میں آپ نے اسے لے جانا ہے، کسی بھی قبرستان میں، قدیمی قبرستان ہو، آر سٹریٹ والا ہو، 22 نمبر والا ہو، کوئی قبرستان ہو، آپ اسے لے جائیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے جب آپ قبرستان میں داخل ہونے لگے تو اس سے پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سن دے، اب یہ بتائیے کہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ وہ کہے گا جی قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ آپ اس سے پوچھئے آپ تو یہ کہتے تھے کہ مردے نہیں سن دے، تو آپ قبر والوں کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ جو سنتا ہی نہیں اسے آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، چلو میں پانی لے کر ڈوب جائے گا، مگر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ سرکار نے فرمایا جب قبرستان میں داخل ہو دعا پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر یغفر اللہ لنا ولکم وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، اے قبر والو تم بے سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، ان قریب ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ سارا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مرنے والوں سے،
قبروں والے سے ہو رہا ہے. اگر قبر والے نہ سنتے تو سرکار قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم ارشاد نہ فرماتے. اب اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو میں ایک قیمتی جملہ آج کی گفتگو اختتام پذیر کرتے ہوئے بولنا چاہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آج کی گفتگو آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. سرکار نے قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا. اگر قبر والے نہ سنتے سرکار کبھی بھی حکم نہ فرماتے. پتا چلا قبر والے سنتے ہیں اسی لیے سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر مرنے والا عام مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے تو پھر ایک بندہ مومن اپنی قبر میں کتنا سنتا ہوگا, پھر ایک ولی اپنی قبر میں کتنا سنتا ہوگا, پھر ایک صحابی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, پھر وہ صحابی جس رسول کو دیکھ کے صحابی بنا ہے اس رسول کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. جب ایک عام مردہ مرنے کے بعد سن رہا ہے اس کے اندر اتنی زندگی موجود ہے تو مدینے کے تاجدار کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کسی عارف نے بڑی محبت سے کہا ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. پڑھیے سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. عقیدہ ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے جیسے. میں نے کہا یہ ساری باتیں تم اپنے پاس رکھو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے, مدینے کے تاجدار کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. آج کی گفتگو میں ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ ہر مرنے والے کا مرنے کے بعد اس کے پاس اتنی زندگی ہوتی ہے کہ جس سے وہ عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے, اور ہر مرنے والا زندہ بندے کی بات کو سنتا ہے. اتنی زندگی اس میں ہوتی ہے. جب عام مردوں کے پاس اتنی زندگی ہوتی ہے تو تاجدار کائنات کی زندگی تو پھر ولار و برا ہے, ہماری عقلوں میں ہی نہیں آ سکتی. یہ تمہیدی باتیں تھیں جو بتانا ضروری تھا. انشاءاللہ آنے والے جمعے کے موقع پر قرآن مجید کی آیات اور چند احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.